6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کا دن ہمیں ان شہداء کی یاد دلاتا ہے جو 53 سال قبل دشمن کے بزدلانہ حملے کو شجاعت اور جمع مردی سے ناکام بناتے ہوئے اپنی جانیں اس مادر وطن پر نثار کر گئے تھے۔ یہ ان شہداء کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، جنہوں نے 1965 اور دیگر جنگوں میں آزادی کے چراغ کو روشن رکھنے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ 6 ستمبر 1965 کی شب بھارتی فوج جنگ کا اعلان کیے بغیر بین الاقوامی بارڈر لائن پار کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئی۔ بھارتی جرنیلوں کا منصوبہ تھا کہ 6 ستمبر کی صبح لاہور کی سڑکوں پر بھارتی ٹینک اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو سلامی دیں گے اور شام کو لاہور جم خانہ میں کاکٹیل پارٹی کے دوران بیرونی دنیا کو خبر دیں گے کہ اسلام کا قلعہ سمجھے جانے والی ریاست پر کفار کا قبضہ ہو چکا ہے۔ لیکن بھارت کے ارادوں اور منصوبوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب ان کے افواج کو مختلف محاذوں پر شکست اور پسپائی کی خبریں ملنے لگیں۔ جنگوں کی تاریخ میں جنگ عظیم دوئم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی سیالکوٹ کے علاقے چونڈا کے مقام پر لڑی گئی، جہاں طاقت کے نشے میں چور بھارتی فوج 600 ٹینک لے کر پاکستان میں داخل ہو گئی تھی۔ پاکستانی فوج کی زبردست جوابی کارروائی نے دشمن کے 45 ٹینک تباہ کر دیے اور کئی ٹینک قبضے میں لے لیے تھے۔ اس طرح 5 فیلڈ گنیں بھی قبضے میں لے کر بہت سارے فوجی قیدی بھی بنائے گئے تھے۔ جنگ کا پانسا پلٹتا دیکھ کر بھارتی فوج حواس باختہ ہو گئی اور ٹینک چھوڑ کر فرار ہونے لگی تو پاک فوج نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے علاقے میں کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے چونڈا کے مقام کو بھارتی ٹینکوں کے لیے ٹینکوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور کی جنگی محاذ میں پاک فوج کے 150 سپاہیوں کی ایک کمپنی نے 12 گھنٹے تک ہندوستان کی 1500 فوج کو روکے رکھا اور ہماری پچھلی فوج کو دفاع مضبوط کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا۔ لاہور میں ایک اور جنگی محاذ پر میجر عزیز بھٹی پہرا دے رہے تھے۔ وہ اس وقت لاہور کے سیکٹر کے علاقے برکی میں کمپنی کے کمانڈر تعینات تھے۔ میجر عزیز مسلسل 5 دن تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے رہے اور بالآخر 12 ستمبر 1965 کو بھارتی ٹینک کا گولہ چھاتی پر کھایا اور جام شہادت نوش کر گئے۔ جنگ ستمبر کے دوران بھارتی فوج نے 17 دن میں 13 حملے کیے۔ ان کی افواج تعداد اور جنگی ساز و سامان کے حوالے سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھی، جبکہ پاکستانی فوج تعداد اور تیاری کے حساب سے بھارت سے بہت کم تھی۔ لیکن پاکستانی جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر مسلسل 17 دن تک دشمن کو لاہور میں داخل ہونے سے روکے رکھا اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ وطن کے ان بہادر سپوتوں میں کچھ کے کارنامے تو ایسی لازوال داستانیں ہیں کہ جنہیں رہتی دنیا تک جرأت و بہادری کی مثالوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ایسے جرأت مند شہیدوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہیں ملک کے سب سے عظیم فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس اعزاز کو شجاعت و بہادری کے پیکر حیدر کرار مولا علی علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ نشان صرف ان فوجی جوانوں کو نصیب ہوتا ہے جنہوں نے وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان میں میجر طفیل نے سب سے بڑی عمر یعنی 44 سال میں شہادت پانے کے بعد نشان حیدر حاصل کیا۔ نشان حیدر حاصل کرنے والے باقی شہداء کی عمریں 40 سال سے بھی کم تھیں۔ سب سے کم عمر میں نشان حیدر حاصل کرنے والے راشد مہناز تھے، جنہوں نے 20 سال 6 ماہ کی عمر میں شہادت پر نشان حیدر اپنے نام کیا۔ اس اعلیٰ ترین فوجی اعزاز کے بارے میں ایک حقیقت ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نشان حیدر جنگوں کے دوران دشمن افواج سے چھینے گئے اسلحے کی دھات سے بنایا جاتا ہے۔ اب تک بری فوج کے حصے میں 9 جبکہ پاک فضائیہ کے حصے میں 1 نشان حیدر آیا ہے۔